अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, आज 22वां रोज़ा है। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आखिरी अशरा जा रहा है और बड़ी तेज़ी से ये रमज़ान गुजरा और आखिरी अशरे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता। आखिरी अशरा जो होता है हमारा तीसरा जो अशरा होता है उसमें बहुत अहम चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम अब बात करते हैं। इत्तिकाफ़ जो कि लोग इख्तियार कर चुके हैं 20वें रोज़े को, और कुछ लोग एंड पे 3 दिन का भी इत्तिकाफ़ करते हैं, इख्तियार करते हैं, बैठते हैं इत्तिकाफ़। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो लैलतुल क़द्र की रात, 5 रातें ताक रातें जिन्हें हम तलाश करते हैं। इन 5 रातों में पाकिस्तान में ज़्यादातर हम लोग 27वीं की जो रात होती है इबादत करते हैं, लेकिन इसके बारे में बताया गया है कि इन 5 रातों में तलाश करो, क्योंकि 21वीं है, 23वीं है, 25वीं है, 29वीं है, 27वीं है। ये 5 रातें हैं जिनके बारे में कहा गया है तलाश किया जाए इस ताक रात को, लैलतुल क़द्र की रात को, जिसमें इबादत जो हैं आपकी हज़ारों महीनों की जो है उनसे ज़्यादा अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार तशरीफ़ ला रहे थे कहीं, तो उन्होंने लैलतुल क़द्र की जो रात है उसके बारे में बताना था। जब उन्होंने देखा कि 2 शख्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो उसके बाद आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे भुला दिया है कि कौन सी रात लैलतुल क़द्र की रात है। अब 5 रातें हैं, इनमें से आपने तलाश करनी है कौन सी एक रात है। वो कोई सी भी हो सकती है, वो 21वीं भी हो सकती है, वो 23वीं भी हो सकती है, वो 25वीं भी हो सकती है, वो 27वीं भी हो सकती है, वो 29 भी हो सकती है, लैलतुल क़द्र की रात। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं आखिरी अशरे में कुरान मजीद के नज़ुल की। लैलतुल क़द्र की रात कुरान मजीद नाजिल हुआ। अब यहाँ पे 2 सवाल पैदा होते हैं। लोग कहते हैं जो कुरान मजीद जो है कहा जाता है 22.5 साल या 23 साल के ड्यूरेशन में दुरानिये में नाजिल हुआ मुकम्मल तौर पर। फिर कहा जाता है लैलतुल क़द्र की रात कुरान मजीद नाजिल हुआ। अब जी ये जो दोनों चीज़ें हैं वो है एक ही। जो लैलतुल क़द्र की रात थी तब लोहे महफूज से कुरान मजीद पहले आसमान पे मुकम्मल तौर पर नाजिल हुआ आ चुका था, लोहे महफूज से पहले आसमान पर। उसके बाद जो ज़मीन पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल जो वही की सूरत में हुआ, डिफरेंट सिचुएशन में थोड़ा थोड़ा करके जो सिचुएशन होती थी उसके मुताबिक वही आती, जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके नाजिल होते, और इस तरह से 22.5 साल कहीं लिखा है और कहीं लिखा हुआ है 23 साल के ड्यूरेशन में अरसे में कुरान मजीद नाजिल हुआ। अब जी कुरान मजीद नाजिल हुआ, उसमें कितनी सूरतें हैं, मक्की सूरतें हैं, मदनी सूरतें हैं, वो कब नाजिल हुई। और अक्सर हम किसी से पूछे कि मक्की सूरत का कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी और मदनी कौन सी है, तो लोग कहते थे जो ज़रा लंबी सूरतें होती हैं वहाँ से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं ये मक्की है, ये मदनी है। और जो मक्की दौर था वो कैसा था, मदनी दौर कैसा था। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि किस तरह से सहाबा कराम कुरान मजीद की तलावत फरमाते और किस तरह से मुकम्मल जो तलावत होती कुरान मजीद मुकम्मल कितने दिनों में कर देते। ये भी एक लोग अक्सर डिस्कस करते हैं कि कुरान मजीद 1 माह में मुकम्मल किया जाता है। हम रमज़ान में जब स्टार्ट करते हैं हमारी कोशिश होती है रमज़ान ख़त्म होने से पहले ख़त्म कर दें कुरान मजीद की तलावत को, लेकिन बहुत से लोग बहुत ज़्यादा कुरान मजीद की तलावत पढ़ते हैं, करते हैं, और वो ज़्यादा कुरान मजीद ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन 7 जो अंदर रुकू है, जो रुकू हैं वो 7 क्यों हैं? ज़्यादातर सहाबा करम 7 दिनों में कुरान मजीद की जो तलावत थी वो मुकम्मल कर लेते थे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि रमज़ान में जो रोज़े रखे उससे हमने क्या सीखा, हम क्या इसको कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि जब रमज़ान आया उसके साथ कोरोना वायरस भी था। हम बड़ी मुख्तलिफ रमज़ान से गुजरे हैं। पहले ऐसे रमज़ान नहीं हुआ करता था, बड़ी रौनक होती थी मसाजिद में, गलियों में, बाज़ारों में। अभी भी बाज़ार तो खुल चुके हैं, अभी भी मसाजिद में डिस्टेंस रख के SOPs जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं उनको फॉलो करते हुए नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं, तरावियाँ पढ़ी जा रही हैं, लेकिन उस तरह से लोग नहीं आ रहे, वो तादाद नहीं है। तो अब हम बड़ा मुख्तलिफ रमज़ान से गुजरे, तो हमारे लिए ईद भी बड़ी मुख्तलिफ होने वाली है। लेकिन इसके साथ अगर मैं कोरोना वायरस का जिक्र कर रही हूँ तो आप लोगों ने एहतियात करनी है, क्योंकि कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ, लॉकडाउन में नरमी आई है, कुछ दिनों के लिए शॉप्स ओपन होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने कोरोना वायरस पे काबू पा लिया है। इसका ये मतलब है कि हमने अभी भी एहतियात करनी है। बहुत से लोग लापरवाही कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी बहुत डरे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी एहतियात नहीं कर रहे। आपने इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है, सिर्फ मास्क का इस्तेमाल करना है, ग्लव्स का करना है। इस्लामिक स्कॉलर की भी राय ली जा रही है जी, हमारे उलमा कराम, मोअज़्ज़ज़ उलमा कराम भी बता रहे हैं कि अच्छा जो मस्जिद में नमाज ईद अदा की जाएगी उसमें गले मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी रवायत है हम लोग गले मिल के जो है ईद मिलते हैं, तो वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए
یہ عید مبارک کس طرح سے کہا جائے گا, عید کیا ہوتی ہے, اس بارے میں بھی بات کریں گے. یہ چیزیں جن کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ میرے بڑے پیارے بڑے معزز مہمان موجود ہیں. علامہ محمود چشتی صاحب ہیں. میں خوش آمدید کہتی ہوں جناب آپ کو. کیسے ہیں آپ کو بڑا رمضان مبارک ہو. اب تو رمضان گزر رہا ہے بڑی سپیڈ سے, بڑی تیزی سے. الحمدللہ ٹھیک ہوں. اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے برکت والا رحمت والا بنائے. آمین آمین جی. اور ان کے ساتھ ہمارے بڑے پیارے مہمان موجود ہیں جی. حافظ ادریس جاذب ہیں. خوش آمدید جناب, آپ کو بھی رمضان بہت بہت مبارک ہو. آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. علامہ صاحب آپ کی اجازت ہو تو ہم سے آغاز کریں؟ جی کیوں بالکل جی, ہم سے آغاز کریں گے, اس کے بعد علامہ صاحب سے بات کریں گے. اللہ جل شان اللہ جل شان اللہ جل شان جل شان نا تیرا دے مولا, نا تیرا دے میرے دل نو تسلا. اللہ جل شان تیری ذات حی قیوم مولا, تیری ذات حی قیوم مولا, کسے نو حد معلوم مولا, کسے نو حد تیری معلوم مولا. تو یکتا یگانا, تو یکتا یگانا, تو واحد اکلا. اللہ جل شان اللہ جل شان نا تیرا دے میرے دل نو تسلا. اللہ جل شان تیرا نام کریم میں ہر دم امتحان, تیرا نام کریم میں ہر دم امتحان. تو صدقے محمد بخشی خطاواں, تو صدقے محمد بخشی خطاواں. مولا میرا نیک عملا, میرا نیک عملا, تو خالی پلا. اللہ
खूबसूरत कलाम, खूबसूरत अंदाज में आपने पढ़ा है। अलामा साहब की तरफ आते हैं। अलामा साहब, आज 20 ताक रात है और इबादत की रात है और कहा गया है कि 5 रातों में तलाश करें। मैं चाहूँगी आप इस पे भी रोशनी डालें, क्योंकि हमारे यहाँ 27वीं की रात को ज़्यादातर इबादत की जाती है, मसाजिद में भी, घरों में भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इब्तिदा यहाँ से करना चाहूँगा कि कल तक ये शोर था कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है। अब वो मौका आ गया है कि महसूस हो रहा है कि रमज़ान जा रहा है, रमज़ान जा रहा है। ये रमज़ान सिर्फ जा नहीं रहा, अल्लाह की रहमतें हमसे आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही हैं, अल्लाह की इनायतें हमसे दूर होती जा रही हैं। और अब ये आखिरी अशरा, जिसे इत्क़ु मिनन नार कहा जाता है, जहन्नम से छुटकारे का अशरा कहा जाता है, वो चल रहा है। और एक ताक़रात गुजर चुकी है और दूसरी ताक़रात आज की रात है। अल्लाह खालिक कायनात के हबीब ने जब ये फरमाया कि आप लैलतुल क़द्र को ताक़रातों में तलाश करो, एक रिवायत में आता है कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा अफ़ीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि मैंने देखा कि आक़ा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सजदा में हैं, बारिश हो रही है, आपकी पेशानी जो है उस पे कीचड़ लगा हुआ है और आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि ए मालिक व मौला, मैंने तुझे तस्लीम कर लिया, मैंने तुझे मान लिया, मेरे दिल ने तुझे तस्लीम कर लिया, मेरे दिल ने तुझे मान लिया। तो आप फरमाती हैं कि वो 21वीं की रात थी। तो बात यह है कि लैलतुल क़द्र अगर 27वीं में है तो उसके पीछे भी एक फ़लसफ़ा मौजूद है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ताक़ रातों की, तो वो 21वीं की रात थी। ठीक है। बाज़ मुफस्सरीन और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि बाज़ औक़ात लैलतुल क़द्र जो होती है वो 23वीं की रात में होती है। बाज़ आइम्मा ने लिखा है कि जो आखिरी रात होती है, रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात, जिसे लैलतुल जायज़ा कहा जाता है, ठीक है, जो कि लैलतुल क़द्र 27वीं शब के बाद जो रमज़ान की आखिरी शब होती है उसे लैलतुल जायज़ा कहा जाता है, उसमें भी शब क़द्र आ जाती है। अब इसके साथ साथ एक और भी इख्तिलाफ मौजूद है। बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि लैलतुल क़द्र जो है वो रमज़ान की पहली रातों में भी गुजर जाती है। अब पता उनको चलता है जिनका शग़फ़ अल्लाह से है, जिनका रब्त अल्लाह से है, जिनकी हुज़ूरी क़ल्ब जो है और अल्लाह की तरफ तवज्जो है, वो जानते हैं। अब ताक़ रातों के अंदर हमें कौन सी इबादत करनी चाहिए? देखें, बात यह है कि अल्लाह ने मौका दे दिया है, वक्त मिल गया है, इबादत कौन सी करनी चाहिए? क्योंकि रोज़ा तो हम दिन में रख लेते हैं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि जो शख्स सही नीयत से ईमान के साथ ताक़ रातों में या रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने के अंदर रात के वक्त में क़याम करता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी के पिछले सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देता है, पिछले सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। अब ये क़याम क्या है, रुकू क्या है, क़ऊद क्या है और सुजूद क्या है, ये समझना पड़ेगा। क़याम ये होता है कि किसी के पास, किसी के बड़े की हस्ती के सामने आप हाथ बांध के खड़े हो जाएं। क्या बात है। नमाज क्या है? मैं तो ये कहता हूं कि मेरी नमाज यही है कि देखता हूं तुझे, मेरी नमाज यही है कि देखता हूं तुझे, मुझे खबर नहीं आदाब बंदगी क्या है। क्या बात, मुझे नहीं खबर। क्या बात। हाथ बांध के अल्लाह तेरी बारगाह में आ गया हूं, अल्लाह अपने गुनाहों पे नादिम हो गया हूं, अल्लाह जिंदगी में तेरी बड़ी नाफरमानियां की हैं, तेरा भागा हुआ गुलाम तेरे दरवाजे पे आ गया है, तेरे दरवाजे के सिवा रब्बुल आलमीन कोई दरवाजा नहीं है। ऐसी रात का क़याम किया जाए तो इंसान की ज़िंदगी के गुनाह क्यों ना बख्शे जाएं। ऐसा क़याम किया जाए तो अल्लाह फरिश्तों को ये क्यों ना कहे कि मैं ना कहता था इन्नी आलमु मा ला तालमून, कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तुम तो कहते थे ये ज़मीन पे खूरेज़ियां करेगा, फरिश्तों तुम तो ये कहते थे कि ये ज़मीन में फसाद बर्पा करेगा, लेकिन ये तो वो बंदा है कि रातों को बिस्तरों को छोड़कर मेरी रज़ा के लिए क़यामुल लैल कर रहा है, रातों के अंदर अपने लिहाफों को छोड़कर, आराम और आसाइश को छोड़कर मेरी रज़ा के लिए खड़ा हो गया है। और खड़ा होके क्या कह रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह
तमाम तारीफें तेरी ज़ात के लिए हैं। तो अल्लाह की तारीफें बयान कर रहा है, हमदो सना बयान कर रहा है, और फिर नदामत क्या है कि अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, हाथ बांध के तेरी बारगाह में आ गया हूँ। गुनाह तो बड़े हैं लेकिन तेरी रहमत से वसी नहीं है, तेरी रहमत मेरे गुनाहों से वसी है, तेरी रहमत मेरे गुनाहों से जो है वो बड़ी है। बल्कि यहाँ पे एक मुझे वाक़या याद आ गया, जनाब मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। रब्बुल आलमीन मुझे वो शख्स दिखा जो कायनात में तुझे सबसे बुरा लगता है। अल्लाह खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, ए मूसा वादी अंताकिया में चले जाओ, उसके जंगल में चले जाओ, जब वक्त असर होगा वो शख्स गुजरेगा जो कायनात में मुझे सबसे बुरा लगता है। जनाब मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलते 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 जंगल में पहुंचे, असर का वक्त हुआ, देखा कि एक शख्स आ रहा है, उसके कंधे पे एक बच्चा बैठा हुआ है। आप देख के दिल में सोच रहे हैं पता नहीं कैसा गुनाहगार होगा, कितना ऐबी होगा, कितना सयाकार होगा, कितना बदकार होगा, कौन सी खता कर ली होगी कि कायनात में दरिंदे भी हैं, कायनात में खिंजीर भी हैं, कायनात में जो हैं वो जानी और बदकार भी हैं, शराबी भी हैं। पता नहीं इसने कौन सा ऐसा गुनाह कर लिया है कि अल्लाह को सारी कायनात के अंदर काफिरों से भी ज्यादा ये शख्स बुरा लगता है। आप देखकर वापस आ गए। अगले दिन आप कोहे तूर पे पहुंचे, तजस्सुस हुआ कि आज उस बंदे का पूछूं, रब्बुल आलमीन जो कायनात में तुझे सबसे अच्छा लगता है। क्या बात। पूछा, रब्बुल आलमीन कल तो वो पूछा था, आज मुझे ये बता दीजिए कि आपको कायनात में सबसे अच्छा कौन लगता है। अल्लाह खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, मूसा आज फिर वादी अंताकिया से गुजरकर उसी जंगल में पहुंच जाओ, उसी वक्त वो आदमी गुजरेगा जो मुझे आज कायनात में सबसे अच्छा लगता है। जनाब मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंच गए, देखा कि वही आदमी फिर से चला जा रहा है, वैसे ही कांधे पे बच्चा बैठा हुआ है। तो बड़े हैरान हुए, वापस कोहे तूर पे आए, अर्ज किया रब्बुल आलमीन ये क्या मामला है कि एक दिन मैंने पूछा कायनात में सबसे बुरा कौन लगता है, आपने मुझे एक आदमी दिखा दिया। अगले दिन पूछा कि सबसे अच्छा कौन लगता है, आपने वही आदमी मुझे दिखा दिया। अल्लाह खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, ए मूसा बंदा तो वाकई बहुत गुनाहगार था। ये तकदीर बदलने की बात हो रही है, क़यामुल लैल की बात होने लगी है। एक लम्हे में जब अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुलता है उसकी बात होने लगी है। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया कि तू तो वापस आ गया मेरे मूसा, लेकिन उसके कांधे पे जो बच्चा बैठा हुआ था उसने सवाल किया कि बाबा जान हम जंगल से गुजर रहे हैं, इतने बड़े बड़े दरख्त हैं, इनसे बड़ी भी कोई चीज है? तो उसने कहा हाँ मेरे बेटे इनसे बड़े ये पहाड़ हैं। बाबा जान पहाड़ों से बड़ी भी कोई चीज है? कहा जी बेटा पहाड़ों से बड़े आसमान हैं। बाबा जान आसमान से बड़ी भी कोई चीज है? हाँ बेटा आसमान से बड़े। अब वो नदामत, जो नदामत इंसान की तकदीर बदल देती है, वो क़यामुल लैल का लम्हा जब इंसान हाथ बांध के मालिक कायनात के सामने खड़ा होकर कहता है कि अल्लाह तेरा भागा हुआ गुलाम, तेरा गुनाहगार ऐबी सयाकार बंदा तेरी बारगाह में आ गया है। अब वो लम्हा उस बंदे की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा हाँ बेटा इन पहाड़ों से भी बड़े मेरे गुनाह है। बच्चा तो बच्चा था, उसने फिर सवाल कर दिया बाबा जी आपके गुनाहों से बड़ी भी कोई चीज है? अब उस शख्स की आंखों में क्या है? आंसू है, नदामत है, आंसू हैं। उसने कहा हाँ बेटा मेरे गुनाहों से भी बड़ी मेरे अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत जो है वो गुनाहों पर हावी हो जाती है। अब ये जो आंसू है ना मोमिन के, इनकी कीमत बताने लगा हूं। आप समझते हैं कि हम गुनाहगार मुसलमान मोमिन ईमान वाले आंसू बहाते हैं तो इनकी कोई कीमत नहीं है। इरम जरा सुनिए, समझने वाली बात है। फरमाया कि हशर का दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, लोगों की प्यास की शिद्दत से जुबानें जो हैं वो घुटनों तक आई हुई होंगी, और बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। फिर चंद कतरे जो हैं वो मैदान हशर में डाले जाएंगे, हशर का समा ठंडा हो जाएगा। कोई पूछने वाला पूछेगा रब्बुल आलमीन क्या ये जन्नत का पानी है? फरमाया जाएगा नहीं। रब्बुल आलमीन क्या ये हौज़े कौसर के कतरे हैं? फरमाया जाएगा नहीं। रब्बुल आलमीन क्या ये आबे ज़मज़म है? फरमाया जाएगा नहीं। रब्बुल आलमीन क्या ये आबे हयात है? फरमाया जाएगा नहीं। रब्बुल आलमीन ये 2 कतरे हैं
اور پورا حشر ٹھنڈا کر دیا. اللہ خالق کائنات فرمائے گا کہ یہ امت محمدیہ کے گناہ گار کی ندامت کے 2 آنسو ہیں جس نے پورے حشر کو ٹھنڈا کر دیا ہے. اور اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہے, اس کے آنسو اس کی آنکھوں سے باہر نکلنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تاخراتوں کے اندر جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو قیام اللیل کیا کریں, اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود کیا کریں, اللہ سے اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کیا کریں, اور اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عاجزی سے طلب کیا کریں کہ مالک و مولا تیری رحمت اتنی وسیع ہے, میرے گناہ تیری رحمت سے وسیع تو نہیں ہیں, لیکن اللہ جو کر دیے انہیں معاف فرما. پھر فرمایا کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں. کیسی توبہ بھی کیسی ہونی چاہیے, فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, کہ اے ایمان والو اللہ سے سچی اور پکی توبہ کیا کرو. ایسی توبہ کہ انسان اگر غلطی کر لے تو دوبارہ توبہ کے بعد اس کی طرف لوٹے نہ. بلکہ ائمہ اس کے اوپر تفاسیر میں لکھتے ہیں کہ جیسے بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا, جب مومن توبہ کرتا ہے, مومن توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ کی طرف لوٹ کر نہیں جاتا. لیکن یہاں پہ ایک سوال پھر ارم پیدا ہوتا ہے, پتہ کیا, کہ انسان کی سرشت میں گناہ ہے, انسان کے خمیر میں گناہ ہے, وہ تو بار بار گناہ کرتا ہے. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے, عرض کہ یا رسول اللہ کے اگر کوئی شخص گناہ کرے اور توبہ کر لے, فرمایا کہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. یا رسول اللہ اگر کوئی پھر گناہ کر کے پھر توبہ کرے, فرمایا اللہ پھر معاف فرما دیتا ہے. کیا بات ہے. یا رسول اللہ اگر پھر, فرمایا اگر انسان 70 مرتبہ بھی توبہ کرے اللہ 70 مرتبہ معاف فرما دیتا ہے. کیونکہ یہ دروازہ کسی انسان کا نہیں ہے کہ کوئی 1 مرتبہ آ کے مانگے, 2 مرتبہ آ کے مانگے, یا تیسری مرتبہ مانگے تو وہ بیزار ہو جائے گا. وہ تو رب العالمین ہے, وہ تو ارحم الراحمین ہے, وہ رحمان اور کریم ہے, وہ تو منتظر رہتا ہے کہ کب میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے. وہ فرماتا ہے کہ میں تو حی القیوم ہوں, ہر وقت جاگتا ہوں کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں چاہے تو دن میں آ جائے, چاہے تو رات میں آ جائے, چاہے تو جو ہے وہ بازار میں دعا کر لے, چاہے تو تنہائیوں میں میری بارگاہ میں آ کے اپنے سر کو جھکا کے نادم ہو جائے, جو وہ چاہتا ہے میں اسے عطا کروں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اللہ کی جو معاف کرنے کے جو دروازے وہ کبھی بند نہیں ہوتے. آپ کسی بھی وقت آخری سانس تک بھی اگر توبہ کرتے ہیں, سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور دوبارہ لوٹ کر نہیں جاتے اس گناہ کی طرف, تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. جب تک آپ معافی مانگیں گے اللہ معاف کرتا رہے گا. بڑی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے بیان کیا اور بتایا کہ معافی کس طرح سے مانگنی ہے. اور علامہ صاحب, کیا ان راتوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ جی بے شک. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ تو راتیں ہیں لیلۃ القدر کی رات ہو. فرمایا کہ 5 لوگ ایسے ہیں, بعض روایت میں ہے کہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی توبہ لیلۃ القدر کی رات میں بھی قبول نہیں ہوتی. یا رسول اللہ کون ہے وہ؟ فرمایا پہلا وہ شخص جو شرک کرتا ہے, اللہ کا شریک کسی کو ٹھہراتا ہے. انسان, اب ایک مثال دینے لگا ہوں, انسان محبت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا پسند کرتا تو اللہ بندگی میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا. بلکہ جاذب صاحب ایک بڑا خوبصورت شعر یاد آ گیا کہ اس محبت میں شراکت نہیں منظور مجھے, اس محبت میں شراکت نہیں منظور مجھے, وہ جو میرا ہے تو پھر خواب بھی میرے دیکھ لے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے بندہ میرا ہو, بندہ میرا ہو اور میری ذات کے سوا کسی کو اپنا حاجت روا سمجھے. بندہ میرا ہو, مخلوق میری ہو اور میری ذات کے سوا اپنا کسی کو مشکل کشا سمجھے. بندہ عبد میرا ہو اور میری ذات کے سوا کسی کو لائق عبادت سمجھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کرنے والے کی عبادت یا شرک کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی اگر وہ سچے دل سے توبہ, جب وہ توبہ کر لے, شرک چھوڑ دے. پھر فرمایا والدین کا نافرمان, اس پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے. والدین کا نافرمان ہو, وہ اس رات کے اندر بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اس رات کے اندر توبہ, معذرت کے ساتھ لفظ غلط ہو گئے, توبہ نہیں, اس رات کے اندر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اگر وہ توبہ کر لے, والدین کی طرف لوٹ آئے, شرک کو چھوڑ دے تو قبولیت ہے. دوسرا وہ شخص
تیسرا وہ شخص جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو ہے وہ معاملات ٹھیک نہیں کرتا، یعنی کہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جو ہے وہ معاملات ٹھیک نہیں کرتا. اگر ان سے جھگڑا ہے، ناراضگی ہے، وہ ان کے لیے دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہے، بغض رکھنے والا، عداوت رکھنے والا. اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ احسان کر کے جتلانے والا، کسی کے ساتھ بھلا کیا جائے. آج کے زمانے میں کسی کے ساتھ بھلا کیا جائے اور پھر اس سے کہا جائے دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا. بلکہ آپ شروع میں یہ ابتدا میں فرما رہے ہیں کہ کورونا کے دن ہیں، بڑے حالات تنگ ہیں، بڑے حالات تنگ ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سفید پوش بھی ہیں، جو عیالدار بھی ہیں اور ضرورت مند بھی ہیں. اور پھر اگر آپ ان کو کوئی چیز دے کے کہیں جی ہم نے آپ کو جو ہے وہ صدقہ دیا ہے یا زکات دی ہے یا فطرانہ دیا ہے، ان کی عزت نفس مجروح ہوگی. چاہیے کہ آپ یہ کریں کہ جائیں ان کے بچوں کو عیدی کے طور پہ پیسے دے دیں، ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور آپ کے اور اللہ کے مابین جو ہے وہ ایک محبت کا رشتہ بھی پورا ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو جانتا ہے کہ آپ کس طرح سے ان کو ہیلپ کر رہے ہیں، آپ زکات دے رہے ہیں، آپ فطرانہ دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، وہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. یہ اپنی بڑی خوبصورت بات کی اور اس کا بڑی ضرورت تھی ہمارے ہاں. ہم لوگ اس وقت ماشاءاللہ سے جو لوگ بہت ہیلپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا انشاءاللہ. لیکن آپ اگر کسی کو ہیلپ کر رہے ہیں تو اس کو بتائیے مت کہ ہم آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں، مطلب اس سینس میں نہ بتائیے. بڑے خوبصورت انداز میں علامہ صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ عیدی کے طور پہ دے دیجیے، کہ میں آپ کے گھر رمضان میں آیا ہوں، کچھ لے کے نہیں آیا تو میں نے سوچا بچوں کو عیدی دے دی جائے، یا بچوں کے لیے کچھ تحفہ لے کے آنا تھا نہیں لے کے آئے تو آپ کے لیے یہ لے آئے، سوچا بہن کے لیے کپڑے لے کے آنے تھے تو سوچا پیسے دے دیے جائے. یہ بڑے طریقہ کار ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ سوچیں، کہا جاتا ہے نا اسلام میں آپ نیکی کریں تو آپ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو ہم لوگ تو یہاں پہ معذرت کے ساتھ پراپر سیلفیز بنا کے اپڈیٹ کرتے ہیں. جو حضرات ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جن کو ہم ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں ان کی تصویریں بھی آ رہی ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ. عزت نفس مجروح نہ کریں، کسی کے ساتھ ایسا عمل نہ کریں کہ وہ ساری زندگی کسی اور کے سامنے بھی آنکھیں نہ اٹھا سکے. یہ تو اللہ جب کسی کو یہ موقع دیتا ہے نا تو پتہ کیا کرنا چاہیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص ساری کائنات سے چھپ کے، یہاں پہ دو چیزیں، کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے نا اس کے ساتھ اللہ ایک معاملہ فرماتا ہے. حشر کا دن ہوگا، حشر کا دن ہو، یہ بھی ایک عیب ہے کسی پہ کوئی غربت آ گئی، کوئی تنگی آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، آپ اسے لوگوں میں جو ہے اس کی تشہیر نہ کریں، اس کی غربت کی تشہیر نہ کریں، یا آپ اس کی ہیلپ کر کے لوگوں کو نہ بتائیں کہ میں نے اس پہ احسان کر دیا ہے، میں نے اس کی ہیلپ کی ہے. یا کسی موقع پہ یہ سوچ کے کریں کہ آج میں تجھ پہ احسان کر رہا ہوں، کل کو تو مجھے اس کا بدلہ ریٹرن دے گا. فرمایا نہیں، اس پہ میں بعد میں حدیث بتاؤں گا. پہلے وہ فرمایا کہ جو شخص، حشر کا دن ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ خالق کائنات ساری کائنات سے چھپا کے اس کا حساب کریں گے، ساری کائنات سے چھپا کے، اور سیدھا اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا. سبحان اللہ. اور پوچھا جائے گا رب العالمین یہ شخص کون ہے؟ کیا یہ کوئی ولی ہے؟ فرمایا جائے گا نہیں. کیا یہ کوئی قطب ہے؟ فرمایا جائے گا نہیں. کیا یہ کوئی ابدال ہے؟ فرمایا جائے گا نہیں. کیا یہ کوئی قلندر ہے؟ فرمایا جائے گا نہیں. رب العالمین کیا یہ کوئی مجدد اور مجتہد ہے؟ فرمایا جائے گا نہیں. رب العالمین کیا یہ کوئی شہید ہے؟ کیا یہ کوئی قانی ہے؟ کیا یہ کوئی راقی ہے؟ کیا یہ کوئی ساجد اور ذاکر ہے؟ فرمایا جائے گا نہیں. رب العالمین یہ کون بندہ تھا جس کا ساری کائنات سے چھپا کے آپ نے حساب کر کے اسے جنت میں بھیج دیا؟ تو اللہ خالق کائنات ارشاد فرمائیں گے یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالا کرتا تھا. اللہ اکبر. جو دوسروں کے عیبوں پہ پردے ڈالا کرتا تھا. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ عیب تلاش کرتے ہیں، مل جائیں تو ان کی تشہیر کرتے ہیں، کسی میں کوئی کمی دیکھیں تو اس کمی کو جو ہے ہائی لائٹ کرتے ہیں. اللہ نے تو اس سے ممانعت فرمائی ہے. بلکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ عفیفہ آپ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں. ایک عورت آپ کے گھر میں آتی ہے جس کا قد بڑا پستہ ہوتا ہے. صرف اتنا کہا عائشہ نے کہ یا رسول اللہ اس عورت کا قد کتنا چھوٹا ہے. فرمایا اے عائشہ تو نے اس میں سے کجی نکالی ہے، تو نے اس میں سے خامی نکالی ہے، اللہ سے توبہ کرو. کسی کے اندر کوئی کمی ہو اسے ہائی لائٹ نہ کریں، خواہ وہ اخلاقی ہو، خواہ وہ معاشرتی ہو، خواہ وہ معاشی ہو.
بلکہ اس کی امداد کریں, اس کو احساس نہ ہونے دیں کہ تجھ میں یہ کمی ہے. یہاں پہ ایک اور سوال آتا ہے کہ جب ہم کسی کو کچھ چیز دیتے ہیں اور دل کے اندر یہ سوچتے ہیں کہ کل کو اس سے میں نے اس کا ریٹرن لینا ہے, بدلہ لینا ہے, خواہ وہ تحفے کے بدلے میں تحفہ ہو, فائنینشلی ہیلپ کے برعکس کوئی فائنینشلی ہیلپ ہو, مورلی ہیلپ کے بدلے میں مورلی ہیلپ ہو, اخلاقی ہیلپ کے بدلے میں اخلاقی, سیاسی ہیلپ کے بدلے میں سیاسی. یہاں پہ ایک حدیث ہے, فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومن عال للہ فقد استکمل الایمان. من احب للہ, جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی, کسی سے تعلق بنایا, اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کر نہیں, اس کی بیوٹی کو دیکھ کر نہیں, اس کی دولت کو دیکھ کر نہیں, اس کے عہدے اور مرتبے کو دیکھ کر نہیں, کس لیے؟ اللہ کی رضا. اللہ کی رضا. من احب للہ وابغض للہ, اور کسی سے بریک اپ ریلیشن کو بریک کیا اللہ کی رضا کے لیے. اس لیے نہیں کہ آپ نے ادھار مانگا اس نے نہیں دیا, آپ نے قرض مانگا اس نے نہیں دیا, آپ نے اسے گفٹ دیا تھا اس نے ریٹرن نہیں دیا تو اس لیے, یا آپ جو ہیں کسی ایک سیاسی پارٹی کے ہیں وہ دوسری سیاسی پارٹی کا ہے اس لیے بریک نہیں. فرمایا نہیں, دنیاوی مفاد کے لیے نہیں, وابغض للہ, اور اللہ کی ذات کے لیے آپ نے اس سے ریلیشن بریک کیا. کیوں؟ کہ وہ زانی ہے, وہ زنا نہیں چھوڑتا, وہ شرابی ہے, وہ شراب نہیں چھوڑتا, وہ لوگوں کا حق مارتا ہے, وہ حق مارنا نہیں چھوڑتا, وہ یتیموں پہ ظلم کرتا ہے, وہ یتیموں کے ساتھ ظلم نہیں چھوڑتا. فرمایا اس وجہ سے تم اللہ کی رضا کے لیے اس سے قطع تعلقی کرو. اب آگے والا حصہ, من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ. اگر آپ نے کسی کو کچھ دیا ہے تو وہ اللہ کے لیے دو, اس لیے نہیں کہ تم اس سے کوئی ریٹرن بیک لوگے, کوئی چیز اس کے متبادل لوگے, کوئی چیز. فرمایا محبت تو یہ ہوتی ہے نا کہ صرف دیا جائے, توقع نہ رکھی جائے. تو اللہ کے لیے جب آپ کسی سے تعلق رکھتے ہیں تو فرمایا کہ پھر ایسے رکھو کہ کسی کو کچھ دے کے, کسی پہ احسان کر کے جزا کا جو ہے وہ طالب اللہ کی ذات سے ہوں. کیا بات ہے. وَآتَى لِلَّهِ, پھر فرمایا وَمَنْعَ لِلَّهِ, کسی کو دینے سے ہاتھ روکا تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. کیسے؟ کہ آپ کسی کو دے رہے ہیں, آپ کو پتا ہے اگر میں اس کی ہیلپ کروں گا تو یہ نہ بیوی کو دے گا, نہ بچوں کو دے گا, نہ بہنوں اور بھائیوں کو دے گا, یہ جوا کھیل لے گا, یہ شراب پی لے گا, یہ بدکاری کر لے گا, یہ کوئی غلط مصرف پہ لگا لے گا. فرمایا کہ ایسے شخص کے ساتھ پھر منع ومنع للہ, پھر آگے والا ہے, پھر فرمایا فقد استکمل الایمان, تو ایسے شخص کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے تعلق رکھے, اللہ کی رضا کے لیے توڑے, اللہ کی رضا کے لیے کسی کو عطا کرے, اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ روکے. ایسے شخص کا ایمان مکمل ہے. تو اس لیے جب ہم کسی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں, کسی کو دیتے ہیں یا کسی سے لیتے ہیں, تو بندوں سے امیدیں نہ رکھا کرو, بلکہ اللہ نے تو قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید میں فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود, انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے جس نے اسے آنکھیں دی, جس نے اسے اولاد دی, جس نے اسے رزق دیا, جس نے اسے بہن بھائی عطا کیے, جس نے اسے صحت دی, جس نے اسے جوانی دی, جس نے اسے حسن دیا, جس نے اسے نام دیا. تو چلتا ہے زمین پہ تو اللہ کے حکم سے چلتا, یہ اس کا بھی نہ شکر ہے. اللہ تو نے مجھے کیا دیا بھائی, تیری آنکھیں آج اللہ چھین لے تو اللہ کا کیا کرے گا, تجھے آج اللہ فالج کر دے تو اللہ کا کیا کر لے گا, کچھ نہیں کر سکتا. پھر بھی یہ کہتا ہے اللہ تو نے مجھے کیا دیا, اللہ آج تجھ سے کوئی چیز نعمت لے لے تو کچھ نہیں ہو سکتا. فرمایا ان الانسان لربہ لکنود, کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. تو تم اس کے ساتھ احسان کر کے اس سے امیدیں رکھتے ہو, غلط بات ہے. اللہ فرماتا ہے جب تم ایسے کرو گے تمہارا دل بھی ٹوٹے گا, تمہاری توقعات جو ہیں وہ بھی ٹوٹیں گی, نا امیدیاں بھی ہوں گی, اور تجھے پریشانیاں بھی ہوں گی. تو یہ جو پریشانیاں ہیں اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کے ساتھ ایسا معاملہ. کیا بات ہے. اور جب آپ کسی کو ہیلپ کرتے ہیں یا کوئی بھی احسان کرتے ہیں تو اس کا اجر اللہ دیتا ہے, اور اللہ بہت زیادہ گنا زیادہ کر کے آپ کو واپس کرتا ہے. اگر آپ نے کسی پہ 1 روپیہ خرچ کر دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے, جیسے علامہ صاحب نے حدیث مبارکہ بھی بیان کی, تو جناب اس کا بدلہ 1 روپیہ نہیں ہوگا, بہت زیادہ ہوگا, 10 گنا ہوگا, اس سے بھی زیادہ ہوگا. ڈفرینٹ روایت ہے جس میں بتایا گیا کہ 7 گنا ہوگا, 10 گنا ہوگا, 30 گنا ہوگا, 70 گنا ہوگا. تو اس کا بدلہ بہت زیادہ ملتا ہے. اگر آپ لوگوں سے امیدیں لگائیں گے تو جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے, آپ کا دل ٹوٹ جائے گا, نا امیدی ہوگی, آپ کو برا لگے گا. تو بہتر یہی ہے کہ جب آپ کسی کے لیے کچھ کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں. یہاں وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا, لیکن بریک سے پہلے حافظ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, تو ان سے نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں گے وہ. اس کے بعد بریک کے بعد حاضر آ کے علامہ صاحب سے بات کریں گے.
ਆਪਨੂੰ ਅਰਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ ਆਪ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪੁਰ ਅਨਵਾਰ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪੁਰ ਅਨਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ اور علامہ صاحب وہ اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رب حبیب امتی کی اس حوالے سے بڑا خوبصورت شعر کہ کچھ سمجھ نہیں کہ سونے بازوں سارے نکلے بے وفا سونے بازوں سارے نکلے بے وفا میں اپنے آنوں آزما کے رو پیا میں اپنے آنوں آزما کے رو پیا میں مدینے شہر جا کے رو پیا کچھ سمجھ نہیں آمدی سی کی کراں کچھ سمجھ نہیں آمدی سی کی کراں میں مسکرا کے رو پیا مسکرا کے رو پیا میں مدینے شہر جا کے رو پیا پھر نہ روے گا او ناصر حشر شیک پھر نہ روے گا کدے حشر شیک جیڑا
سونے کول جا کے رو پیا جیڑا آقا کول جا کے رو پیا میں مدینے شہر جا کے رو پیا آپ ارزاں سنا کے رو پیا ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ علامہ احمد چشتی صاحب موجود ہیں جو ہمیں بتا رہے تھے طاق رات میں کس طرح سے عبادات کرنی ہے, توبہ کیسے کرنی, کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی, جن کی مغفرت نہیں ہوتی, وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن میں انہوں نے والدین کی نافرمان لوگوں کا ذکر کیا, جن میں شراب زنا کرنے والے لوگوں کا ذکر کیا, جن میں جو احسان کر کے جتلاتے ہیں. یہ بڑی ویسے ہمارے معاشرے میں بڑی عام چیز ہے, ہم کبھی اس پہ فوکس نہیں کرتے کہ کیا اس کا گناہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ جو ہم نے کسی کو ہیلپ کیا ہے یا نیکی کا کام کیا, کہیں وہ ضائع تو نہیں ہو گیا. بے شک اللہ راز رکھنے والا ہے لوگوں کے اعمالوں کے, لیکن اس کے باوجود بھی فرما دیا گیا کہ جو احسان کر کے, یہ بڑا ایک اہم چیز تھی اور یہ آج کل سب سے زیادہ ہمارے ہاں پائی جاتی ہے. اگر ہم کسی کو ہیلپ کرتے ہیں, اگر اس کے ساتھ کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو ہم اس کو وہ وقت یاد دلاتے ہیں کہ بھئی اس وقت میں نے تمہیں ہیلپ کیا تھا جب تمہیں کوئی ہیلپ نہیں کر رہا تھا, یا میں تمہیں اس وقت فائنینشلی ہیلپ کی تھی جب کوئی ہیلپ نہیں کرنے والا تھا. تو اس طرح سے اللہ نہ کرے آپ کا اجر جو ہے وہ ضائع ہو جائے. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جو ہمارے لیے تو بڑی چھوٹی ہوتی ہے, لیکن اللہ کے نزدیک اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے. ان کا خاص خیال رکھیے کہ اگر آپ کسی کو ہیلپ کریں تو چھپ کر اس طرح سے ہیلپ کیجئے کہ جس کو ہیلپ کی جا رہی ہے اس کو بھی احساس نہ ہو, اس کی جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ بھی وہ ہرٹ نہ ہو, عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو. ہمیں بریک کے بعد حافظ احمد رضا اویسی نے جوائن کیا ہے. خوش آمدید حافظ صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کا رمضان اچھے سے گزر رہا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب کی طرف واپس آئیں گے. علامہ صاحب, ہم بات کر رہے تھے طاق راتوں کی, اور قرآن مجید بھی نازل ہوا, کہا گیا لیلۃ القدر کی رات, جو کہ ابھی ہمیں نہیں پتا وہ طاق راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید جب لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ آیا تو پہلے آسمان کی جو سیکیورٹی تھی وہ بہت سخت کر دی گئی تھی, کیونکہ ایک شخص کے پاس جن تھا. روایت میں آتا ہے کہ وہ پہلے آسمان کی جہاں تک ان کی رسائی ہوتی ہے وہاں کی خبریں لے کے آتا تھا. تو اس نے فرمایا کہ اس نے آ کے بتایا کہ آقا اب میں کوئی خبر لے کے نہیں آؤں گا, کیونکہ وہاں کی جو سیکیورٹی ہے وہ سخت کر دی, جو میری پہنچ تک تھی خبریں وہ بھی نہیں آ سکتی. تو میں چاہوں گی اس بارے میں بھی ہم ذکر کریں. قرآن مجید لیلۃ القدر کی رات کو نازل ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لیلۃ القدر کی رات تکمیل تک پہنچنے سے پہلے ہم یہ بات کر لیں کہ یہ جو روایت آپ نے سنائی ہے اس کے متعلق بہت سارے جو ہیں اس میں ضعف ہیں, کیونکہ اللہ نے قرآن مجید, برہان رشید, فرقان حمید کی جو ہے وہ حفاظت کی ذمہ داری بذات خود لی ہوئی ہے. اللہ نے قرآن مجید, برہان رشید کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہوئی ہے. اس لیے کوئی جن ہو, کوئی شیطان ہو, کوئی دیو پری, کچھ بھی ہو, ہاں اللہ نے یہ ضرور فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ آسمانوں کی خبروں کو جنات یا شیاطین اچک لیا کرتے تھے. وہ خبریں کیا ہوتی تھیں؟ جو فرشتے آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے, کیونکہ قرآن ایسی چیز ہے جس کے آیات اور جو ہے اس کے متعلق فرشتے یہ تو بات کر سکتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا, لیکن قرآن کی جو سمری ہے, قرآن کی جو آیات ہیں, قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ فرشتوں تک نہیں پہنچے. وہ ڈائریکٹ اللہ خالق کائنات نے جبریل امین کے ذریعے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ قلب سلیم پہ اتارے ہیں, اس لیے اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. اور اگلی بات, قرآن کا رمضان میں اترنا, صرف قرآن نہیں, جتنی بھی جو ہیں وہ الہامی کتابیں یا صحائف اترے ہیں وہ ماہ رمضان میں اترے ہیں. یعنی وحی کا اور ماہ رمضان کا ایک تعلق ہے. جیسا کہ
حضرت ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو صحیفے اترے وہ 3 رمضان کو اترے. جناب داؤد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو زبور داؤدی کا تکمیل ہوا اور وہ اتری تو فرمایا جاتا ہے وہ 6 رمضان المبارک تھا. جناب عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو انجیل اتری تو وہ 8 رمضان المبارک تھا. اور موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو تورات نازل ہوئی اور اس کی تکمیل ہوئی تو وہ 12 رمضان المبارک تھا. یعنی کہ اس چیز سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان اور وحی کا ایک تعلق ہے. رمضان اور وحی جو ہیں وہ لازم و ملزوم رہے ہیں. اب قرآن 27ویں شب کو پایہ تکمیل تک پہنچا، کامل ہوا، مکمل ہوا. اب قرآن کیا ہے؟ قرآن کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ هُدًى لِلنَّاسِ، قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے. ٹھیک ہے، شفاء للناس، شفا ہے انسانوں کے لیے. ہدی و رحمت للمؤمنین، ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. قرآن جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ایک گائیڈ بک ہے. بلکہ میں پچھلے دنوں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انا تارک فیکم الثقلین، میں 2 عمدہ اور نفیس چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. ترکہ، جیسے امیر لوگوں کا ایک ترکہ ہوتا ہے، ان کی ایک جائیداد ہوتی ہے. یہ تارک توئے لفتا را قاف نہیں ہے، تے لفتا رے قاف، کہ میں جو ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی جو چھوڑ کے جا رہے ہیں، انا تارکن فیکم الثقلین، 2 عمدہ اور نفیس چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یا رسول اللہ کیا فرمایا؟ اولو، پہلی چیز، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب جو کہ قرآن ہے. پھر فرمایا فیہ الہدی والنور، جو ہدایت اور نور ہے. جب تمہیں کائنات میں کسی چیز کے متعلق علم نہ ہو رہا ہو، قرآن کو کھول لینا، تمہیں پتہ چل جائے گا. جب تمہیں کائنات کے اندر سچائی کے راستے اور جو ہے وہ صراط مستقیم پر چلنے کی ضرورت ہو، کسی طرف سے سمجھ نہ آ رہی ہو، تو قرآن کھول لینا، تمہیں علم ہو جائے گا. جب دنیا کے مفسر، محقق، مدقق، معلم، علماء، فقہا، صلحاء تمہارے جو ہے راستہ تمہارے لیے سیدھا نہ بنا سکیں، تمہیں مطمئن نہ کر سکیں، تو قرآن کے دامن کو پکڑ لینا، تمہیں سیدھا راستہ مل جائے گا. تم کامیابی کے لیے بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکرز کے پاس جانے کے باوجود ناکام ہو جاؤ، قرآن کے دامن کو پکڑ لینا، تمہیں کامیابی مل جائے گی. تم بڑی بڑی ڈگریز لینے کے بعد، جو PhD اسکالر بننے کے باوجود اگر ناکام ہو جاؤ، قرآن کا جو ہے وہ دامن پکڑ لینا، تمہیں کامیابی مل جائے گی. اور پھر تم جو ہے ماہر معیشیات ہونے کے باوجود، اکنامکس پڑھنے کے باوجود بھی اگر امیر نہ ہو سکو تو قرآن کے دامن کو پکڑ لینا، تم دولت مند ہو جاؤ گے. تم سائیکالوجی پڑھنے کے باوجود پرسکون نہ بھی ہو، قرآن کے دامن کو پکڑ لینا، تمہیں تسکین مل جائے گی. اور تم جو ہے وہ کائنات کے جو بزنس کرنے کے باوجود اگر گھاٹے کھا رہے ہو، قرآن کے دامن کو پکڑ کے قرآن کا جو ہے وہ نظام معاشیات کو سمجھ لینا، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تم کائنات کے اندر ترقی کرنا چاہتے ہو، سائنس پڑھنا چاہتے ہو، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی سے آگے جو ہے وہ میٹا فزکس کے تک پہنچ جاتے ہو، مابعد الطبیات تک پہنچ جاتے ہو، یا آپ کوانٹم فزکس پڑھتے ہو، مالیکولر فزکس پڑھتے ہو، اور بایولوجی کے اندر جو ہے بہت آگے تک چلے جاتے ہو. جب تمہارے دماغ اور علم کے دروازے بند ہو جائیں، قرآن کا دامن پکڑ لینا، تمہیں جو ہے وہ اس میں بھی رہنمائی مل جائے گی. تو اللہ کے نبی نے ایک ارشاد میں فرما دیا کہ انسان کو دین کی رہنمائی چاہیے، دنیا کی رہنمائی چاہیے، اخلاقیات کی رہنمائی چاہیے، معاشیات کی رہنمائی چاہیے، سیاسیات کی رہنمائی چاہیے، گھریلو معاملات کی، معاشرت کی رہنمائی چاہیے. قبر کے اندر روشنی کے لیے تمہیں روشنی چاہیے تو قرآن کے دامن کو پکڑ لینا، تمہیں اللہ ہدایت عطا کر دے گا. پھر فرمایا جب تم قبر میں چلے جاؤ، اب دنیا تو پیچھے رہ گئی، فرمایا قبر کے اندر چلے جاؤ. جب تم قبر کے اندھیروں میں ہوگے، جو قرآن تم نے پڑھا ہوگا، جس قرآن پہ تم نے عمل کیا ہوگا، وہ قرآن تمہارے لیے جو ہے وہ قبر کے اندھیروں میں بھی روشنی بن کے نظر آ جائے گا. اب یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. جب میدان حشر ہوگا، جب میدان حشر ہوگا، قرآن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، سجدہ کرے گا
اور فرمائے گا رب العالمین کہ آپ نے مجھے یہ امتیاز نہیں بخشا تھا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا آپ اس کے ساتھ میرا ربط بنا دیں گے اور مجھے یہ موقع دیں گے کہ میں اس کی شفاعت کروں. پہلے حافظوں کو لے گا, پھر جو ہے وہ قاریوں کو لے گا, پھر قرآن کے اوپر جو عمل کرنے والے عاملین کو لے گا, پھر قرآن سے رہنمائی اور ہدایت لینے والے ہادیوں کو لے گا, قرآن کو رہبر ماننے والے رہبروں کو لے گا. سب کو قرآن لے کر جس نے قرآن کی تعظیم کی ہوگی, جس نے قرآن سے ہدایت لی ہوگی, جس نے قرآن کو رہنما مانا ہوگا, جس نے قرآن کو جو ہے وہ اپنے لیے نسخہ کیمیا سمجھا ہوگا, قرآن ان کی شفاعت فرمائے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو یہ قرآن ہے. قرآن کیا ہے؟ رہنمائی فرمائے گا ہر فیلڈ میں, ہر فیلڈ میں. فرمایا وَهُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ هُدًى لِلنَّاسِ, انسانوں کے لیے. یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ هُدًى لِلمسلمین, هُدًى للمؤمنین, هُدًى للحافظین, هُدًى للذاکرین, هُدًى للساجدین, هُدًى للقانتین, هُدًى للراکعین. فرمایا نہیں, یہ تو مسلمانوں کے درجے ہیں نا, کہ رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے, ذکر کرنے والے, عبادت کرنے والے ہیں. نہیں, فرمایا نہیں, کافر ہو وہ قرآن کا دامن پکڑ لے وہ بھی کامیابی حاصل کر لیتا. بلکہ یہاں پہ میں آپ کو ایگزامپل کوٹ کرنے لگا. سورۃ الحدید کو پڑھا کافروں نے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوہے میں تمہارے لیے فوائد ہیں. انہوں نے سٹیل انڈسٹری کو بنا دیا. میں کسی مقام پہ پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے اسلام کے نظام معاشیات کو سٹڈی کر کے اسلام سے لے کر اپنی معیشت کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ آج ہم مسلمان ہو کر قرآن کے دامن کو چھوڑ کر معاشی طور پر بدحال ہیں, وہ کافر ہو کر قرآن کے اصولوں کو اپنا کر خوشحال ہیں. ابھی بات ختم نہیں ہوئی, میں آگے لے کے چلتا ہوں. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو اسلوب بنائے تھے جس کے اندر جو نظام معاشیات ہے, جس میں اولڈ ایج ہاؤسز جو دوسرے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, بزرگوں کو جو ہے وظیفہ دیا جاتا ہے, بچوں کو, نوزائیدہ بچوں کو وظیفہ دیا جاتا ہے. یہ کہاں سے لیا ہے؟ اسلام نے دیا. وہ کہتے ہیں جی گورے سچ بڑا بولتے ہیں, ہم فراڈ بڑا کرتے ہیں. وہ سچ انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ اسلام سے لیا ہے. وہ جو ہے وہ محنت بڑی کرتے ہیں, کہاں سے سیکھی ہے؟ اسلام سے محنت سیکھی ہے. لیکن مومن کے لیے ایک طرح امتیاز ہے کہ جتنی وہ سخت محنت کر کے جو کچھ حاصل نہیں کر سکتے نا, مومن تھوڑی سی محنت کر کے وہ سب کچھ حاصل کر سکتے. کیا بات ہے. ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں, ہم نے قرآن کے لفظوں کو دیکھا ہے, ان کی تاثیر کو نہیں دیکھا. ہم نے قرآن کی آیتوں کو دیکھا ہے, ان پہ چل کے نہیں دیکھا. ہم نے قرآن کو تاکوں میں بند کر کے سپاروں کے اندر جو ہے وہ قید کر کے تاکوں میں رکھ دیا ہے, اسے اپنا رہنما نہیں بنایا. میں آپ کو بتاتا ہوں, قرآن میں ایک آیت ایسی بھی ہے اگر انسان صبح کو پڑھ لے شام تک نہ کٹ سکتا ہے, نہ جل سکتا ہے, نہ مر سکتا ہے, نہ ڈوب سکتا ہے. کیا بات. یہ قرآن ہے. ایک آیت ایسی بھی ہے کہ اگر انسان صبح کو پڑھ لے شام تک 70,000 فرشتے انسان کی نصرت کرتے ہیں. قرآن میں ایک آیت ایسی بھی ہے کہ اگر پڑھ کے کسی انسان سے مل لے تو وہ انسان اس کے سارے کاموں کے لیے اس کے ساتھ جو ہے وہ مدد و معاون ہو جاتا ہے. قرآن میں ایک آیت ایسی بھی ہے کہ اگر آپ کسی کام کے لیے گھر سے نکلے ہیں, پڑھ کے نکلے ہیں, سارے خیر کے راستے اللہ آپ کے لیے کھول دے گا. قرآن میں ایک آیت ایسی بھی ہے کہ مرض کا پتہ نہ چلتا ہو, آپ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھ کے اسے پلا دیں تو اس کو بھی شفا مل جاتی ہے. جسے لیبارٹریز ڈائگنوز نہیں کر سکتی, قرآن اسے بھی شفا دیتا ہے. ہم نے قرآن کو صرف پڑھنے کے لیے رکھا ہے, قرآن پہ عمل نہیں کیا, قرآن کو سمجھا نہیں ہے, قرآن سے زندگی کے اسلوب نہیں لیے, قرآن سے زندگی کا طریقہ نہیں لیا, قرآن کو اپنا جو ہے وہ دوست نہیں بنایا. بھائی ہم تو پڑھتے ہیں وہ ناولز, وہ سٹوریز جن سے آپ کو حاصل کچھ نہیں ہونا. ہم لٹریچر پڑھتے ہیں, جنہوں نے لٹریچر لکھا ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں. کیا بات ہے, وہ قرآن پڑھتے ہیں. آپ نے موٹیویشنل اسپیکر کی بات کی تھی. ہمارے ہاں وہی موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں وہ کامیاب ہیں, جو حدیث بتاتے ہیں, جو قرآن سے لنک دیتے ہیں, وہ آج کامیاب ہیں. ورنہ ہر کوئی, جیسے آپ نے ایک ذکر کیا نا, جو دوسرے ممالک والے جب بھی ان کو کوئی مشکل آتی ہے وہ قرآن مجید سے مدد لیتے ہیں, طلب کرتے ہیں. قرآن مجید کی کتاب میں جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے, ماضی, فیوچر, پاسٹ, ہر چیز کے بارے میں بتا دیا گیا ہے. آپ کو جب بھی کوئی مشکل ہو آپ قرآن مجید کھولیے, اسے دیکھیے, اس پہ عمل کیجیے, آپ کو ہر مشکل کا حل بھی مل جائے گا. زندگی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں وہاں پہ جو بھی مسائل ہے ہر چیز کا حل ہے. حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو حافظ صاحب سے کلام سنیں گے, اس کے بعد پھر علامہ صاحب سے بات کریں گے.
تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں پانے کو تو خورشید کمے چرخ نے پائے پانے کو تو خورشید کمے چرخ نے پائے کیا پایا گئے خاک نہ پائی تیرے در کی مقدر میں یہ عرض و سماوات تیری ذات کا صدقہ سماوات تیری ذات کا صدقہ محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی جس کے مقدر میں آیا ہے نصیراج تمنا یہی لے کر آیا ہے نصیراج تمنا یہی لے کر
پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی خوبصورت کلام اور خوبصورت آپ نے پڑھا ہے. علامہ صاحب قرآن مجید کا ذکر ہو رہا تھا, قرآن مجید کیسے نزول ہوا, کیسے نازل ہوا, لیلۃ القدر کی رات آپ نے فرمایا. اس کے بعد مختلف صحیفوں پہ لکھا گیا, پھر یکجا کیا گیا حضرت ابو بکر صدیق کے دور حکومت میں. اور میں چاہوں گی تھوڑا سا اس بارے میں بھی بتائیے گا, کیونکہ جیسے وحی نازل ہوتی تھی لکھ دی جاتی تھی. کچھ صحابہ تھے جو کاتبین وحی تھے جی, جو وحی کو لکھا کرتے تھے. جی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا, کبھی چمڑے پہ لکھا جاتا, کبھی جو ہے وہ کپڑوں پہ لکھا جاتا, اور مختلف چیزوں پہ لکھا جاتا تھا, پتھروں پر بھی لکھا جاتا, یہاں تک میں نے پڑھا. پھر جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن جو ہے وہ یکجا کر دیا گیا. لیکن اس کی جو ہے وہ مستقل جو ہے اس کی اشاعت جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی, آپ کے زمانہ میں ہوئی, کیونکہ آپ کے زمانہ میں پھر قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے کہ جیسے جیسے لکھا گیا ویسے ویسے ہی اسے محفوظ کر لیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بذات خود لیا تھا. اور اسلام میں بھی جو فرسٹ بک ہے نا, جیسے ذالک الکتاب, وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں, وہ یہی قرآن ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیں آج کے زمانے میں تورات اوریجنل حالت میں موجود نہیں ہے, انجیل اوریجنل حالت میں موجود نہیں, بلکہ میں بذات خود میں نے پرسنلی قرآن کے بعد میں نے متی, لوکا, پترس, پولس, یوحنا, مارکس کی اناجیل کو پڑھا, اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو ٹیسٹمنٹ کو پڑھا, اور ان کے اوپر میں نے باقاعدہ ریسرچ کی. ٹھیک ہے, وہ جو جتنے بھی اس کے جو ہیں وہ نسخے ملتے ہیں وہ اتنے ایسے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے میچ ہی نہیں کرتے, اوریجنل حالت میں میچ بھی نہیں کرتے. جو برٹش میوزیم کے اندر پڑا ہوا ہے وہ اس کے اندر اور طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اور جو ہے وہ رشیا کے اندر پڑا ہوا ہے. بلکہ اس کے اوپر آپ اگر پڑھنا انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا, اس کا ایک چیپٹر ہے گوسپل. گوسپل کے اندر پوری کی پوری اناجیل, انجیل مقدس اور جو ہے وہ تورات مقدس, دونوں کے متعلق ایک پورا جو ہے وہ باب باندھا گیا ہے, جس کے اندر اس کے اندر جو کمیاں ہیں, کجیاں ہیں, خامیاں ہیں, وہ بیان کی گئی ہیں. اس کے برعکس قرآن ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے سے آج تک اس میں حفاظ بھی پیدا ہوتے رہے, کہ اگر ساری کائنات کے سارے صحیفے بھی آگے پیچھے ہو جائیں تو حافظ کے سینے کے اندر قرآن موجود ہوتا ہے. حتیٰ کہ بہت بڑی بات بتانے لگا, حتیٰ کہ جب کوئی بھی نشر و اشاعت والی جو ہے وہ کمپنی قرآن کی طباعت کرتی ہے, قرآن لکھتی ہے, تو اس کی پروف ریڈنگ کوئی کمپیوٹر نہیں کرتا, کسی نسخے سے اسے میچ نہیں کیا جاتا, بلکہ ایک حافظ کرتا ہے. کیا بات ہے, جو کسی کے سینے میں, تو اللہ نے جب اس کے جو ہے ذمہ داری اٹھائی ہے تو قرآن کو سینوں میں منتقل کر دیا. کیا بات, کہ لفظوں سے, ورقوں سے, حرفوں سے مٹایا جا سکتا ہے, سینوں سے تو نہیں نکالا جا سکتا. کیا بات ہے, تو یہ ہے قرآن. اور یہ قرآن اب آئمہ جو تھے رمضان المبارک کے اندر اللہ کے نبی کا بھی ایک طریقہ تھا. آپ رمضان المبارک میں پورے کا پورا قرآن مجید برہان رشید جناب جبریل امین کو سنایا کرتے تھے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی ایسی تھی کہ آپ ہر رمضان کے اندر 60 قرآن مجید ختم کیا سبحان اللہ, اتنی تلاوت کرتے قرآن مجید 60 ٹائمز. کیا بات ہے.
दे रिसाइट पूरा के पूरा होल कुरान, एक दिन में 2 कुरान दो कुरान, यानी एक सुबह में और एक शाम या रात में, जो भी उनका मुकम्मल। अब ये चीजें मैं अब इसकी वजाहत भी करूंगा। जैसा कि कहा जाता है कि मौला कायनात इमाम अली करमल्लाहु वजहुल करीम घोड़े की एक रकाब पर पांव रखने से के बाद दूसरी रखने से पहले कुरान खत्म कर लिया। ये व्हाट इज दिस? दिस इज द रियल फिलॉसफी ऑफ टाइम एंड स्पेस। जब अल्लाह के बंदे अल्लाह से ताल्लुक रख लेते हैं तो उनके लिए जमीनों ज़मा की हदूद व क़यूद नहीं रहती। क्या बात है। ये जो मेराज का वाकया है, फास्टर देन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि ये बिजली की स्पीड से भी तेज है। आका का जाना और आना विद इन सेकेंड्स, कि कुंडी हिल रही है, बिस्तर गर्म है। ये क्या है? अल्लाह ये बताना चाह रहा है कि जब मैं चाहता हूं तो दुनिया की सारी साइंस, दुनिया के सारे फलसफे, उनकी जो है वो फहमो शऊर व इदराक में वो बातें आ ही नहीं सकती जो हम कर देते हैं। और अगली बात, जो मेरे बरगजीदा बंदे होते हैं उनके लिए ये हदूद व क़यूद, जमीनों ज़मा की ये जो है ना हदूद व क़यूद नहीं रहती। टाइम एंड स्पेस उनके लिए कुछ नहीं है। मौला कायनात, अब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आप कुरान पढ़ती, एक रकत के अंदर बाज जो है वो मुफस्सिरीन ने लिखा है कुरान खत्म कर लिया करती थी, अल्लाहु अकबर, और दूसरी रकत से पहले सुबह हो जाया करती थी। वो उनकी रियाजतें हैं। और जो हमारे इमाम हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल, आपके मुतल्लिक है, आप 61 टाइम कुरान मजीद खत्म किया करते थे। बात यह है कि कुरान से उनका शगफ था। कुरान जो है वो कायनात में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। कुरान जो है उसका जो पढ़ना है, ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, इस पे सवाब अलग से है और मर्तबा अलग से है, शफात अलग से है और अल्लाह की रहमत अलग से है। क्या बात। तो ये है कुरान। अब नुज़ूल कुरान जो है, और ये आखिरी ये जो अशरा चल रहा है, इसके अंदर हम बात कर रहे थे लैलतुल क़द्र की, कि ये 27वीं रात की आपने शुरू में कहा, आगे डिस्कस करेंगे कि 27वीं रात को क्यों किया जाता है। हज़रत उस्मान अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके एक गुलाम थे। आपने अर्ज किया कि ए मेरे मालिक, मैंने देखा है कि मैं समुद्रों में सफ़र करता हूँ, एक रात ऐसी आती है जब समुद्रों का पानी मीठा हो जाता है। क्या बात है। आपने फरमाया अपने गुलाम से कि जब वो रात आए तो मुझे बताना वो कौन सी रात है, वो कौन सी रात है। जब वो रात आई तो उन्होंने बताया कि अपने मालिक जनाब उस्मान अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, सरकार मेरे मालिक ये पानी मीठा हो गया। आपने देखा तो वो 27वीं शब थी। अब आगे ये निशानियां हैं, ये निशानियां हैं, ठीक है, जो प्रेडिक्शंस लोगों ने, मुख्तलिफ उलमा ने, फुक़हा ने। और लैलतुल क़द्र जो वर्ड है ना, लैलतुल क़द्र, इसके अंदर 9 हरूफ हैं और ये सूरतुल क़द्र के अंदर 3 टाइम आया है। 9 को अगर 3 से ज़रब दी जाए तो 27 बनता है। तो इसलिए जो अइम्मा ने, मुफस्सिरीन ने ये कहा है कि ये 27वीं शब होती है। और फिर ये भी फरमाया कि लैलतुल जायज़ा की रात होती है। बल्कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रमज़ान की हर सुबह और शाम में जो है वो 70,000 जहन्नमियों को जो है वो जहन्नुम से जो है वो आज़ाद फरमा के जन्नती करता है। पहला अशरा ख़त्म होता है, जब दूसरा शुरू होता है तो जितने सारे पहले अशरे के अंदर लोगों की मग़फ़िरत हुई होती है, दूसरे अशरे में उससे भी ज़्यादा हर रात में 70,000 मग़फ़िरत होती है। फिर फरमाया जब सारा रमज़ान गुजर जाता है, 27वीं शब आती है या लैलतुल जायज़ा की शब, जितने पूरे रमज़ान के अंदर लोगों की मग़फ़िरत हुई होती है, तो लैलतुल जायज़ा की रात के अंदर अल्लाह फिर उतने सारे लोगों की जो है वो मग़फ़िरत फरमाता है। तो हमारे यहाँ एक बड़ा कॉन्सेप्ट है चांद रात का, चांद रात का, कि जनाब चांद रात आई है, हम शैतान नहीं छूटता, हम छूट जाते हैं, हम गुनाह करते हैं, शराबें पीते हैं, गुलगपाड़ा करते हैं, लाउड म्यूजिक सुनते हैं। फरमाया कि जो रात वो होती है उसके अंदर जो कबूलियत होती है क्या बात कमाल है। फरमाया उस रात के अंदर भी दुआएं रद्द नहीं होती और आपको जहन्नम से आजादी का परवाना दे दिया जाता है। जो आपने पूरे रमजान में इबादत की होती है ना, जैसे आपको कोई सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि भाई तुम पास हो गए हो, तो आपको चांद रात जो आखिरी रात होती है वो 29 भी हो सकती है, वो 30 भी हो सकती है, तो वो आपको एक परवाना दे दिया जाता है। पॉसिबल दैट कि उसी रात के अंदर ही लैलतुल क़द्र हो, लैलतुल जायज़ा की रात के अंदर ही लैलतुल क़द्र हो। अब आप शुरू में एक बड़ी खूबसूरत बात कर रही थी कि हमने रमजान से क्या सीखा।
हमने रमजान से आज का जो मौजू का लुब्बे लुबाब है, जो हसल गुफ्तगू है ना, वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक बंदा है, हम अल्लाह की रजा के लिए हलाल छोड़ देते हैं। जी। पानी पीना हलाल है, अल्लाह तेरी रजा के लिए हलाल छोड़ दिया। अल्लाह तेरी रजा के लिए ख्वाहिशों को छोड़ दिया। डिजायर है ना, बीवी के पास जाना, ख्वाहिशों को छोड़ दिया। खाना खाना नेसेसिटी, जरूरत है ना, अल्लाह तेरी रजा के लिए जरूरतों को छोड़ दिया। अल्लाह तेरी रजा के लिए जो है वो आदत को छोड़ दिया। आदत सिगरेट पीना, कोई चाय पीना, कोक पीना, सॉफ्ट ड्रिंक पीना, मेनी काइंड्स ऑफ थिंग इंसानों की आदत होती है। अल्लाह तेरी रजा के लिए सब कुछ छोड़ दिया। ये रमजान, ये है बंदगी। अल्लाह ये फरमाता है, ये है बंदगी। लेकिन हमने हलाल तो छोड़ दिया, हराम नहीं छोड़ा। दर्स ये है कि हम हराम भी छोड़े, रोजा भी रखते हैं, झूठ भी बोलते हैं, रोजा भी रखते हैं, जुल्म भी करते हैं, जखीरा अंदोजी भी करते हैं, रोजा भी रखते हैं, दूसरों का हक भी मानते हैं, मारते हैं, नापतोल में कमी भी करते हैं, और चीजों की जो है वो अशिया के अंदर रेट जो है वो भी बढ़ा देते हैं। अलावा साहब, मैं आपकी बात को कट करी हूँ माजरत के साथ, और आखिरी अशरे में जिसमें मागफिरत है, जहन्नम से आजादी, उसमें ज्यादा कर देते हैं, उसमें ज्यादा कर देते हैं, उसमें ज्यादा कर देते हैं। बड़ी खूबसूरत बात की। तो क्या हमने ये दरस लिया है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब कोई हालत रोजा में हो, हालत रोजा के अंदर हो, और वो रोजा के अंदर झूठ बोले, तो उसे जो है वो भूख और प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं है। क्या बात। तो मोहब्बत, रोजा तो अल्लाह और बंदे का मामला है, अल्लाह और बंदे का मामला है। फरमाया कि हशर के दिन एक आदमी आएगा, मीज़ान अदल के सामने उसे लाया जाएगा। उसने दुनिया में ना लोगों से बड़ी ज्यादतियां की हुई होंगी, किसी का हक मारा होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी का दिल दुखाया होगा, किसी का कर्जा देना होगा। जब वो मीज़ान अदल पे आएगा ना, तो उसकी नमाजें उठा के उसको दे दी जाएंगी जिसका हक मारा होगा। क्या बात। उसकी तिलावतें उठा के उसको दे दी जाएंगी जिसके साथ उसने जुल्म किया होगा। उसका जिक्र उठा के उसको दे दिया जाएगा जिसका उसने कर्ज देना होगा। फिर आखिर में रोजा रह जाएगा, लेकिन बहुत से लोग अभी बाकी होंगे, बहुत से लोग अभी बाकी होंगे। तो अल्लाह फरमाएगा, आलिमुल गैब होने के बावजूद अब इसके पास क्या बचा है? अर्ज किया जाएगा, रब्बुल आलमीन सिर्फ एक रोजा बचा है, और लेने वाले बहुत हैं। फरमाया कि रोजा सिर्फ मेरी जात के लिए है, इन सबको मैं अपनी रहमत से अता करता हूं। क्या बात है। ये रोजा मेरी जात के लिए, जो अल्लाह के लिए अमल किया है, उसमें भी अगर हम पूरी तरह जो है वो अमल ना करें तो क्या फायदा है ऐसे रोजे का? अगर हम सब्र करना ना सीखें तो क्या फायदा है ऐसे रोजे का? अगर हम जुबान के ऊपर ताला लगाना ना सीखें तो क्या फायदा है ऐसे रोजे का? अगर हम अपने नफ्स और नफसानी ख्वाहिशात को रोकना ना सीखें तो क्या फायदा है ऐसे रोजे का? अगर हम भूखे रहकर किसी भूखे की हालत को ना समझ सकें तो क्या फायदा है ऐसे रोजे का? मेरे भाई, रोजा रखने का एक मकसद है, एक मतलब है, एक मफहूम है कि अल्लाह ने ईमान वालों के लिए फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि ए ईमान वालों तुम पर रोजा फर्ज किया गया है। अल्लाह बताना चाह रहा है कि ये जो इबादत मेरे लिए कर रहे हो, इसमें फिर जो ये जो आंख है ना, ये भी वो हरकत ना करे जो मुझे पसंद नहीं। और फिर ये रोजा आंख का भी हो जाए, जुबान का भी हो जाए, हाथों का भी हो जाए, कानों का भी हो जाए, पाँव का भी हो जाए, तो फिर वो रोजा है। अब बात बड़ी खूबसूरत आपने की, अब आगे इसको मैं बढ़ाता हूँ। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। अब तकवा क्या है? किसी ने पूछा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने फरमाया कि मुत्तकी वो नहीं है जिसकी महफिल पाक है, मुत्तकी तो वो होता है जिसकी तन्हाई पाक है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तन्हाई में भी दर्जे होते हैं, तन्हाई के भी दर्जे होते हैं। एक तन्हाई वो है, महफिल वो है जिसमें आप सरेआम फिर रहे हैं। एक तन्हाई वो है जिसमें आप और आपके साथ एक कोई फ्रेंड है, कोई रिलेशन वाला है, जिससे आपकी हमआहंगी है, जिससे आपकी वाबस्तगी है। एक ये तन्हाई। एक उससे भी ज्यादा तन्हाई है जब आप तन्हा हैं और आपके दिल में कोई बुराई का ख्याल आया है, किसी के साथ जुल्म करने का ख्याल आया है, कोई गुनाह करने का ख्याल आया है, कोई बुराई करने का ख्याल आया। फरमाया
متقی وہ نہیں ہوتا جس کی محفل پاک ہو، متقی تو وہ ہوتا ہے کہ دل میں بھی بری چیز نہ سوچے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حافظ صاحب سے کلام سنیں گے، اس کے بعد پھر آپ سے دعا بھی انشاءاللہ کروائیں گے۔ جی پلیز۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود پر، انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ اور کعبے گو اسی لیے تو ہر ایک بات ان سے پوچھتے تھے، اسی لیے تو ہر ایک بات ان سے پوچھتے تھے، یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر،
ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، اور میں اسی یقین سے نکلا وہ حاضری کے لیے، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے مولا حضور جانتے ہیں۔ رضا اویسی آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا، علامہ صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں آج آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ روزے سے ہم نے کیا سیکھنا ہے اور کیا درس دیتا ہے روزہ ہمیں، اور انشاءاللہ دوبارہ بھی اس شو میں ملاقات ہوگی آپ سے، اور آپ کے قیمتی وقت ہم دوبارہ سے لیں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی آپ دعا کروا دیجئے اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے۔ خوش رہیے، ارد گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے، رمضان شریف بھی ہے، کرونا وائرس بھی ہے، اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے قریبی لوگوں کا، اپنے قریبی رشتہ داروں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا حنان یا منان۔ اے مالک و مولا، اے خالق کائنات، ہم سب نے یہاں پر تیرے حبیب عقی نمدار سرور کونین سید الثقلین امام المکشوفات للدارین آپ کی جو ہے وہ نعت پڑھی، اللہ احادیث و روایات کو بیان کیا، قرآن کی آیتوں کو بیان کیا، قرآن کی شان کو بیان کیا۔ اللہ اگر اس میں کمی کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ آمین۔ مالک و مولا، ماہ رمضان میں حالت روزہ میں خشک حلقوں کے ساتھ، اٹھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، نادم دلوں کو لے کر اور دل میں اپنے گناہوں کی شرمندگی لے کر اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، آمین۔ مالک و مولا امت مسلمہ کے اوپر رحم فرما، آمین۔ یا اللہ ملک پاکستان پر رحم فرما، آمین۔ مالک و مولا پوری کی پوری انسانیت پر رحم فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کے صدقہ سے، ماہ سیام کے صدقہ سے، تاک راتوں کے صدقہ سے، اس مبارک قرآن کے صدقہ سے، شب قدر کے وسیلہ سے، لیلۃ الجائزہ کے وسیلہ سے، سرکار کے وسیلہ سے اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جتنے بھی مقروض ہیں ان کی قرض دور فرما۔ آمین۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کے مرض دور فرما۔ آمین۔ یا اللہ جتنے بھی بے ہدایت ہیں ان کو ہدایت عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ جتنے بھی بے گھر ہیں اللہ ان کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ امت کی بیٹیاں جو بھی بے بر ہیں اللہ ان کو بر عطا فرما۔ آمین۔ مالک و مولا
ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں خالق کائنات، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا آتا ہے۔ یا اللہ ہمیں دامن پھیلانا نہیں آتا، تجھے بھرنا آتا ہے۔ اللہ ہمارے دامن چھوٹے ہیں، تیری رحمت وسیع ہے۔ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں صدا کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ تجھے چادر تطہیر کا واسطہ ہے، اللہ تجھے امام حسن و حسین کی ہمشیر کا واسطہ ہے، اللہ تجھے علی المرتضیٰ کی شمشیر کا واسطہ ہے، اللہ تجھے کعبہ بیت اللہ کا واسطہ ہے، اللہ تجھے میزاب رحمت کا واسطہ ہے، اللہ مقام حتیم کا واسطہ ہے، اللہ تجھے تیرے حبیب کے شہر کریم کا واسطہ ہے، اللہ تجھے جو ہے مدینۃ المنورہ کی گلیوں کا واسطہ ہے، اللہ تجھے تیرے حبیب کی کالی کملی کا واسطہ ہے، یا ایھا المزمل و مدثر والی جو چادر کا واسطہ ہے، اللہ تیرے حبیب کی ذات کا واسطہ ہے، اللہ علم نشرح والے سینے کا واسطہ ہے، اللہ ذی انقض ظہرک والی پشت کا واسطہ ہے، ورفعنا لک ذکرک والے ذکر کا واسطہ ہے، اللہ تجھے ید اللہ فوق ایدیہم والے ہاتھوں کا واسطہ ہے، مالک و مولا تجھے والشمس والی پیشانی کا واسطہ ہے، اللہ تجھے والقمر والے چہرے کا واسطہ ہے، مالک و مولا تجھے جو ہے تیرے حبیب کی جو ہے یاسین کے سہرے کا واسطہ ہے، اللہ یاسین والقرآن الحکیم والے قرآن کا واسطہ ہے، اللہ ہماری جو ہے وہ توبہ قبول فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مالک و مولا ہمارے اس چینل کوہ نور کے جتنے بھی یہاں پر امپلائیز ہیں، کام کرنے والے ہیں، یہاں پر موجود ہیں، جن کو یہاں سے رزق ملتا ہے، سب کے اوپر اپنی رحم فرما، اس چینل پر رحم فرما، اس کے جو مالکان ہیں بالخصوص محمود اکرم انصاری صاحب ان پر رحم فرما، یا اللہ جنید محمود انصاری پر رحم فرما، مالک و مولا ہمایوں اسلم انصاری پر رحم فرما، مالک و مولا انصاری فیملی پر رحم فرما، یا اللہ ان کی مشکلیں آسان فرما، یا اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اللہ جو مانگا ہے عطا کر دے، جو نہیں مانگا وہ بے مانگے عطا کر دے، بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا، اللہ بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، جے ویکھاں میں عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت ولے تے بلے بلے بلے، مالک و مولا ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو طواف کعبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں حجر اسود کے بوسے لینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مقام حتیم پہ آقا کی سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میزاب رحمت کے نیچے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما، اللہ مقام ابراہیم کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، مالک و مولا صفا اور مروہ جو تیری نشانیاں ہیں ان کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ چاہے زمزم سے سیراب ہونے کی توفیق عطا فرما، مالک و مولا آقا انعامدار سرور کونین سید الثقلین امام المکشوفات للدارین آپ کے روضہ اقدس و انور و مکمل و مطہر و منور و معطر کے اوپر حاضر ہو کر درود و صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری زندگی جو ہے اس میں ہدایت دے دے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے، یا اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اللہ پھیلی ہوئی جولیوں کی لاج رکھ لے، اللہ خشک ہونٹوں سے مانگی ہوئی دعاؤں کی لاج رکھ لے، اللہ تیرے حبیب کے جو واسطے دیے ہیں ان کی لاج رکھ کے ہم گناہگاروں کی، ہم عیبیوں کی، ہم سیاہکاروں کی، ہم بدکاروں کی اس دعا کو قبول فرما، اللہ ہم تیری ذات سے رحمت کے طلبگار ہیں، ہم سب پر رحم فرما، مالک و مولا ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو مانگنا نہیں آتا، کہیں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی کجی رہ گئی ہو تو اسے نظر انداز کر کے ہماری دعاؤں کو قبول فرما،
فرما. مالک و مولا ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس ملک پاکستان پہ رحم فرما, اس کی گلیوں پہ, اس کے بچوں پہ, اس کی عورتوں پہ, اس کے مظلوموں پہ رحم فرما. اللہ اس کے مسافروں پہ رحم فرما. امت مسلمہ کی ماؤں پہ رحم فرما جو اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں. اللہ ان والدین پہ رحم فرما جو اپنے اولاد کے لیے جو ہر وقت کام کرتے ہیں. اللہ ان جوان بیٹوں پہ رحم فرما جو والدین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور خدمت کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں. اللہ ان کی حفاظت فرما, کورونا سے محفوظ فرما. یا اللہ وبائی امراض سے محفوظ فرما. یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جو معصوم بچے ہیں اگر ان کو جو کوئی بیماریاں لاحق ہیں تو ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے. اللہ ہماری ذلتوں کو عزتوں میں بدل دے. مالک و مولا ہماری ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدل دے. اللہ ہماری ناکامیوں کو فتح میں بدل دے. اللہ مالک و مولا خالق کائنات ہماری مجبوریوں کو فراخیوں میں بدل دے. اللہ ہماری تنگیوں کو فراخیوں میں بدل دے. اللہ ہماری بے ہدایتی کو ہدایت میں بدل دے. اللہ ہم گناہگار عاجز بدکار سیاکار تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم نے جو مانگا ہے وہ عطا کر دے. اللہم ید الاسلام والمسلمین فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم ید الاسلام والمسلمین والمسلم الپاکستان والمسلم الہند والمسلم الکشمیر والمسلم الفلسطین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.